الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وقت بہت مختصر ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے دل میں جو بات ڈالی وہ بڑی ضروری ہے اس زمانے کے اعتبار سے، اس کے لیے کافی وقت چاہیے تو کھل کے بات آ سکتی ہے۔ پھر بھی دعا کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے، دعا کرنا، کام کی بات اللہ کہنے کی توفیق ہو۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، بس ایک ہی بات بیان کرنی ہے، اس کو یاد رکھیں، پوری زندگی مرتے دم تک یہ جو آیت ہے، پہلے اس کا میں مختصر ترجمہ کر دوں۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کون سا؟ جن پر یا اللہ تو نے انعام فرمایا۔ کس پر اللہ نے انعام فرمایا معلوم؟ ہم کس کو انعام سمجھتے ہیں؟ جس کو مال ملا، دنیا ملی ہو، بادشاہت ملی ہو، اقتدار ملا ہو، عزت ملی ہو دنیا، اس کو ہم انعام سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا تو تذکرہ بھی نہیں۔ یہ تو کچھ نہیں، دھوکہ ہے، ہم نہیں سمجھتے اس بات کو، دھوکے کے پیچھے پڑے ہم۔ سمجھو مسلمانوں، رات دن ہمارا دھوکے کے پیچھے جا رہا ہے، برباد ہو رہے دن، زندگی برباد ہو رہی ہے واللہ۔ دھوکہ ہی دھوکہ، کچھ کام نہیں آئے گی دنیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، بیکار فضول ہے، یہ معنی اس کا۔ لیکن سب سے بڑی فکر آج ہماری صبح اٹھتے ہی دنیا کی ہے۔ کوئی ایسا فکر کرنے والا رات کو سوتے وقت میری فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو؟ آج تک کوئی سوچ کے ایسا سویا؟ حالانکہ یہ فکر کر کے سونا چاہیے کہ تہجد فوت نہ ہو،
تہجد تو دور کی بات، فرض، فجر اور فرض چھوٹ رہی. معلوم نہیں اس گھر میں کتنی نحوست ہوگی، وہ کیسے جیتا ہوگا اس گھر میں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی بات یہ. واقعیت میں کہتا ہوں اگر میں اس گھر میں ہوں میرے لیے وہ دن گزارنا بہت بھاری، بہت مشکل، میں گزار نہیں سکتا. ایسا لگے کہ میں جہنم میں ہوں. لوگ کتنے ہمت والے ہیں کہ نماز کی نماز فوت کر دیتے ہیں اور سکون سے کھانا کھاتے ہیں. بستر پہ سکون سے نیند کیسے آتی ہے ان کو. میری حالت اللہ ہمیشہ قائم رکھے. تکبیر اولا فوت ہوتی ہے بے چین ہو جاتا ہوں. لوگوں کی رکعتیں چلی جاتی ہے، کوئی اثر نہیں طبیعت پر. ایسی زندگی دھوکے کی زندگی. سمجھو آنکھیں کھولو. بڑی غفلت والی زندگی ہے. حالات تو دیکھو، حالات تو دیکھو. مسلمانوں پر پوری دنیا دشمن. کوئی نہیں چاہتا کہ مسلمان یہاں دنیا میں سانس لیوے، چین سے زندگی گزارے. نہ ہندوستان کا ہندو، نہ مشرک، نہ یہود، نہ نصرانی، نہ عیسائی، کوئی نہیں چاہتا کہ مسلمان چین سے زندگی گزارے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کی اتباع، ہندوانہ رسم و رواج ہمارے گھروں میں، یہود و نصارہ کے طریقے ہمارے گھروں میں. ہمارے بچوں دیکھو، ہمارے بچے، ہماری اولاد دیکھو. نوجوان تو حد ہو گئی آج مسلمانوں کی. یہ زندگی کتنا دھوکہ ہے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا. سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ. حد ہو گئی اب تو. کتنے بیانات، کتنی نصیحتیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ نہیں کہتا کہ جن کو بادشاہت ملی، جس کو بڑا کاروبار ملا، جس کو عزتیں ملی، جس کو بہترین گاڑیاں ملی، جس کو پیسہ ملا، جس کو بنگلے ملے، جن کی اچھی اولاد، جن کی اولاد پروفیسر ہے، جن کی اولاد ڈگری والے، ان کو انعام نہیں کہا. انعام تو دوسرا ہے. یہ تو دھوکہ ہے یہ سب چیزیں. سنو، میں بار بار بولتا ہوں، اس کو سمجھو یہ دھوکہ ہے. نہ سمجھ میں آوے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کس عمل کی نحوست، کس گناہ کی نحوست ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے. دنیا، پوری دنیا ہماری دشمن، اسلام کی دشمن، قرآن کی دشمن، میرے اللہ کی دشمن، میرے رسول کی دشمن. پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں ان کے طریقوں کو اختیار کرتا ہوں. یا اللہ کیا بات ہے؟ کون سی پھٹکار ہے؟ کون سے گناہ کا نتیجہ ہے کہ اس گناہ کے انجام میں یہ نحوست میرے اوپر تیری طرف سے برس رہی ہے؟ کس لعنت میں مبتلا ہوں یا اللہ؟ کون سا غضب ہے تیری طرف سے یا اللہ؟ کیوں سمجھ میں نہیں آتی بات مجھے؟ روو، آنسو نہ نکلے تو خون کے آنسو نکالو. کیسی حالت ہو گئی ہے ہماری نوجوان لڑکیوں کی، لڑکوں کی. کوئی پرواہ نہیں اسلام کی، نہیں سنتوں کی پرواہ، نہیں نماز کی پرواہ، نہیں قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہیں اخلاق کی پرواہ، نہیں ماں باپ کی عظمت، نہیں احترام، نہیں بڑوں کا کوئی احترام، نہیں اللہ کا خیال، نہیں رسول کا خیال، نہیں شریعت کا خیال، نہیں دین کا خیال. کیسی زندگی گزر رہی ہے ہماری. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی. کہاں سے آئے؟ این خیالستو محالستو جنون.
محال ہے مدد آنا. یہ پاگل پنا ہے. ابھی تو نماز نہیں آئی ہماری زندگی میں پابندی کے ساتھ. دوسرے اعمال تو بہت ہیں ابھی. یہ تو پہلا فرض. کون بنا 100% نمازی بتاؤ. ایک محلہ بتا دو مجھے ایسا. 10 آدمیوں کا محلہ بھی 10 آدمی بھی پابند نہیں ہے آج. وہ اگر پابند ہے تو اولاد نہیں, اولاد ہے تو بیویاں نہیں, عورتیں نہیں. یہ تو زندگی ہماری. ہمارے گھر جہنم کدے بن چکے ہیں, جہنم کدے. اللہ کی لعنتیں برس رہی ہے, اتر رہی ہے. تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام کون؟ انبیاء کا راستہ, صدیقین کا راستہ, شہداء کا راستہ, صالحین اور نیک لوگوں کا راستہ. ان کا راستہ دیکھو وہ کون سا ہے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. نہ کہ ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا, غیر المغضوب علیہم. نہ ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جو گمراہ ہو چکے, ان لوگوں کا راستہ نہیں. آج ہم نے انہی کا راستہ اپنایا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے, اللہ کی لعنت ہے, جو گمراہ ہو چکے. انہی کا راستہ آج ہم نے اپنایا ہے. ان لوگوں کا راستہ نہیں جو 4 مہینے کس میں بیان کی. اچھے اچھے گھرانے دیکھو جو دیندار سمجھے جاتے ہیں, ان کے گھرانے کی شادیاں دیکھو, ان کے معاشرت دیکھو, ان کا رہن سہن دیکھو. آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس کا مطلب کہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. جن پر غضب ہے اللہ کا, جن پر لعنت ہے اللہ کی, جو گمراہ ہو چکے صحیح راستے سے, ان کا راستہ ہے, ان کا طریقہ ہے. یہ آیت کو معمولی مت سمجھو. کتنی مرتبہ اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں پتا آپ کو؟ امام صاحب کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں, لیکن ہمارا ذہن مرکوز نہیں ہوتا, کیندرت نہیں ہوتا, متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے. یہ آیت پورا خلاصہ ہے. کس کا خلاصہ معلوم؟ پورے کلام مجید کا. تمام انبیاء کی بعثت کا خلاصہ, تمام آسمانی کتابیں 104 ان سب کا خلاصہ یہ آیت. کیوں؟ سب کا مقصد انبیاء کا یہ تھا, تمام آسمانی کتابوں کا مقصد یہ تھا کہ صحیح راستہ مل جاوے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی. واحد اور واحد, بس ایک ہی مقصد کہ مسلمان یا کوئی بھی انسان صحیح راستہ پالے ہوئے بھٹک نہ جاوے. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں سورہ فاتحہ اگرچہ ساری کتابوں کا خلاصہ ہے, تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے, پورے کلام مجید کا خلاصہ, لیکن سورہ فاتحہ اس کے اندر اصل کیا ہے, لب لباب کیا ہے, اس کا جوہر کیا ہے, اس کا خلاصہ کیا ہے, اس کا خلاصہ فرمایا یہ آیت. کتنی اہم آیت ہے. کبھی ہمارا ذہن گیا اس کی طرف؟ یہ تو اللہ نے ایک دم میرے دل میں ڈالا کہ میں کیا بیان کروں, تو یہ آیت ڈالی اللہ نے کہ اس کو میں سمجھاؤں. آج کتنی ضرورت ہے ابھی اس زمانے میں, بہت ضرورت ہے. میرے پاس الفاظ نہیں, بس اتنا بہت بولوں, اس سے اتنا سمجھو جتنی تمہاری سمجھ میں آ سکتا ہے. اتنی ضروری ہے یہ آیت, اتنی ضروری ہے یہ دعا اس زمانے میں. فی الحال ہدایت مانگو اللہ سے, ہدایت مانگو, اللہ ہدایت دے, ہدایت صحیح سمجھ دے. یہ معنی اس کا, یہ اللہ صحیح راستہ دکھا, یہ معنی ہدایت کا. پورا قرآن ہدی للمتقین پہلے پارے میں ہے, پہلی صفحے میں ہے, ہدی للمتقین. یہ قرآن کیوں نازل کیا؟ ہدایت کے لیے. اس سے پتا چلا ہدایت کی دعا مانگو. اللہ تعالیٰ نے قرآن شروع کرنے سے پہلے اس سورت کو رکھا ہے اس لیے کہ یہ عنوان ہے پورے قرآن کا,
یہ ٹائٹل ہے پورے قرآن کا. اور ٹائٹل اس میں یوں فرمایا تم دعا کرو پھر ہم آپ کو پورا قرآن دیتے ہیں, وہ آپ کو سمجھ لیں گے, قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم توفیق دیں گے, پہلے مجھ سے مانگو. آج کوئی دعا نہیں مانگتا. یہ اللہ میں نے اکثر دیکھا, دعا چھوٹ رہی ہے زندگی میں سے. دعا تو عبادت ہے, بلکہ کیسی عبادت؟ الدعا مخ العبادت, عبادت کا مغز, خلاصہ, لب لباب, ساری عبادتوں کا خلاصہ, چاہے وہ حج ہو, چاہے زکات ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے نماز ہو, کوئی بھی عبادت و صدقات, سب کا خلاصہ دعا. لیکن آج جیسے نماز پوری ہوئی کھڑے ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو مجھ سے کتنا بے پرواہ ہے. الفاظ تو دیکھو, واللہ رونا آ جاوے, آدمی تھر آ جاوے, کانپ اٹھے. ایسے الفاظ ہے اس حدیث میں جس کا میں ترجمہ مفہوم بیان کر رہا ہوں. میرے بندے کو دیکھو, میری کوئی ضرورت نہیں ہے, نماز پڑھ کے کھڑا ہو کے بھاگ گیا, اس کو میری کوئی پرواہ نہیں. تو جا, تو اس کو میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں. لو مت مانگو دعا, اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں. مصیبت میں پھنسو, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ظلم ہوگا, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. مسائل کھڑے ہوں گے, اولاد کے, گھر کے, کاروبار کے, اپنی ذات کے, بیماریوں کے, بلاؤں کے, دشمنوں کی طرف سے, ملکی, بیرونی, اندر, تمام مسائل کھڑے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں, برداشت کرو, جاؤ. آج یہ حالت ہے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اور صحابہ کے زمانے میں آنچ نہیں آنے دیتے اللہ. ذرا مصیبت آئی اللہ کھڑا ہو گیا وہاں. کھڑا ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ کی مدد آ گئی, اللہ کی رحمت نازل ہوئی, پریشان نہیں ہونے دیا, مشکلات کو آسان کر دیا, مسائل کو حل کر دیا. جب بھی کوئی حاجت پیش آئی, کوئی بھی حاجت ہو, میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں واقعات بیان کرتا کہ صحابہ کی زندگی میں کیسی حاجتیں پیش آئی جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں کہ اس کی مدد کہاں سے آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے مدد فرمائی جو وہم و گمان میں نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, ایسی جگہ سے اللہ مدد فرمائے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. یہ ہے قرآن میں, مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا, وہاں سے مدد آئی. آج ہم کتنا گمان, یہاں سے مدد آئے گی, یہاں سے آئے گی, فلانا کرے گا, فلانا, کوئی مدد نہیں کرتا. وجہ کبھی نہیں سوچی اس کی کہ کیا وجہ ہے. مسلمانوں اس آیت کو معمولی مت سمجھو. کتنی مرتبہ امام صاحب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تصور کرو اس وقت کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہمیں ہدایت دے, ہمیں توفیق دے. ایک بات سن لو, جو بات 1 گھنٹہ چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے, لیکن میں 1 منٹ میں کہتا ہوں. جتنی مخلوق ہے دنیا میں, ساری مخلوق میں اشرف مخلوق, سب سے اعلی مخلوق انسان, اشرف المخلوقات. سب سے زیادہ عزت اور شرافت اگر اللہ نے کسی مخلوق کو عطا فرمائی, انسان کو عطا فرمائی. میں کہتا ہوں انسان, ہاں انسان, حیوان نہیں. آج ہم جانور اور حیوان ہیں, انسان نہیں. انسان الگ ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہو. انسانیت کسے کہتے ہیں معلوم؟ جس کے اندر ہمدردی ہو, ایک دوسرے کی محبت ہو, ایک دوسرے کی لاگنی ہو, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہو. کسی کی تکلیف پر آدمی پسند جاوے, آدمی ایک دم سے نرم ہو جاوے, اس کے دل پہ اثر ہو, اس کا جذبہ ہو, میں کس طرح دوسرے کے کام آؤں, دوسرا تکلیف میں ہے, اس کی تکلیف مجھ سے کیسے دور ہوگی. یہ ہے انسان کی تعریف. سمجھ لیا؟ یہ بھی میرا مختصر تعریف کی وقت نہیں ہے, ورنہ انسان میں سمجھاؤں نا انشاءاللہ 1 گھنٹہ چاہے کہ انسان کسے کہتے ہیں. چلو بتاؤ, آج ہے ایسا انسان بھائی بھائی سے پریشان ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے, خون کا پیاسا ہے بھائی,
بہنیں پریشان ہیں، محبت کی بیچاری پیاسی ہے بھائی کی محبت کی، لیکن وہ شکایت کر رہی ہے تو یہ انسان ہے کہ جانور ہے؟ ارے جانور بھی ایسا نہیں کرتا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ جو آج انسان کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، انسان جانوروں کی طرح ہو چکا، بلکہ بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو چکا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے، میں نہیں۔ اب تو ہم بنے، کب انسان بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات، یاد رکھنا میرا لفظ، ہمیں نہیں، انسان بنے تو پھر اشرف۔ اگر انسان نہیں بنے، اشرف نہیں، ارذل، رذیل، کمینہ، کتنا خطرہ، حدیث میں ہے یہ بات، الفاظ ہیں یہ سب۔ ہم تب اشرف نہیں بن سکتے جبکہ انسان نہ ہو۔ ہاں تو ایک بات سنو، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے مکرم بنایا، اشرف بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان، ہم نے انسان کو بنایا، انسان فی احسن تقویم، یہ معنی اس کا۔ تو کیوں اتنی زیادہ شرافت ہے؟ وجہ سننا، جو 1 گھنٹے کا خلاصہ میں کہتا ہوں، یاد رکھنا، انسان اتنا زیادہ مشرف کیوں، اتنا زیادہ مکرم کیوں؟ عقل کی بنا پر۔ انسان کو اللہ نے عقل دی، شیر کو وہ عقل نہیں ہے۔ انسان کے پاس وہ عقل ہے کہ شیر کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، شیر کو بھی اپنے پھنڈے میں لا سکتا ہے، اپنے پنجرے میں لا سکتا ہے۔ آج دیکھو کتنے زو، میوزیم ایسے ہیں، ہزاروں شیر ہے، کون لایا؟ انسان لایا۔ یہ اللہ، کیا اللہ نے انسان کو عقل دی؟ پورا ہاتھی، کتنا بڑا ڈیل ڈول والا، کتنا بڑا گھوڑا، کتنی بڑی مچھلیاں انسان کے تابع، اتنا بڑا سمندر انسان کے تابع، یہ فضا ہوا انسان کے تابع، ہوا انسان کے تابع، فضا میں ہوائی جہاز کو اڑا دیا، سمندر میں آبی جہاز کو چلا دیا، اسٹیمر کو چلا دیا، کروڑوں ہزاروں ٹن والا۔ یا اللہ، کہنا پڑے انسان تیری عقل، پہاڑوں میں رستے بنا دیے، انسان کہنی پڑے تیری عقل۔ اس عقل کی بنا پر اشرف ہے، لیکن یاد رکھنا یہ انسان کا خلاصہ عقل، عقل کا بھی خلاصہ ہدایت، اب ہدایت کا کوئی خلاصہ نہیں۔ یہ اصل بات مجھے سمجھانی ہے، اشرف کیوں ہے؟ عقل کی بنا پر، لیکن عقل کا بھی خلاصہ، لب لباب، جوہر، نچوڑ، عطر، توفیق اللہ کی طرف سے، ہدایت اس آیت کے اندر یہ مانگا گیا ہے۔ لیکن ہم کتنی توجہ دیتے ہیں بتاؤ؟ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی؟ بعد میں پوچھے نماز کے بعد، لیکن پتہ نہیں کہاں تھے، کیونکہ دکان میں آتا، گھر میں تھا، بازار میں تھا، مسجد میں ہونے کے باوجود، اللہ کے سامنے ہونے کے باوجود، دکان میں، گلے میں، دوستوں میں، فون میں، کس کا کال آیا ہوگا؟ یا اللہ، یہ ہماری نماز، ہم نے نماز کو مذاق بنا لیا ہے، کوئی توجہ نہیں۔ ارے کیا دعا مانگ رہا ہے؟ دنیا آخرت کی بھلائی ہے، دنیا آخرت کا نچوڑ ہے، ساری کتابوں کا خلاصہ ہے، تمام انبیاء کی معرفت کا خلاصہ ہے، یہ ہے دعا۔ لیکن آج تک ہمیں پتا نہیں کہ دن میں کتنی مرتبہ یہ الحمد کی صورت میں بھی پڑھتا ہوں، امام بھی پڑھتا ہے، لیکن میرا ذہن اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا، میں کہیں اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ میں دعا مانگوں، آج تک معلوم نہیں کیا وجہ ہے۔ یا اللہ، کس گناہ کے نحوست کی بنا پر میں نماز میں